على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حمد و صلاة کے بعد میرے محبوب مرشد کے پیارے خلفائے کرام و جماعت کے علماء و فقراء، آپ دوستوں کے سامنے اس بندے ناچیز نے اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ ناچیز کو حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اس کا مطلب کہ جب مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی غم ہو جائے، کوئی علم ہو، کسی طرح کی بھی کوئی بھی پریشانی ہو، تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد مانگو، نماز اور مدد سے جو ہے نا استعانت لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو ایسے مصیبت کے عالم میں نماز کے دامن کو پکڑ لو، نماز پڑھا کرو۔ نماز کے ذریعے تمہارے اس مصیبت میں کمی آئے گی، تمہارے دل کے اندر تسکین پیدا ہوگی، اور دوسری بات کہ ایسے حالات میں صبر کرو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر جو ہے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسلام کے اندر اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانی ہے، کربلا کا جو معرکہ ہے، اس کربلا کے پورے معرکہ سے ہمیں چند چیزوں کی تعلیم ملتی ہے۔ اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ انہوں نے اس مصیبت کے گھڑی میں بھی صبر کر کے دکھایا، انہوں نے صبر کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں ان کی اس تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے کہ جب بھی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، تو ہمیں اس حالت میں صبر کرنا چاہیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی شان ہے، اور اللہ کو یہ چیز بڑی پسند ہے کہ مسلمان مصیبت کے وقت میں صبر کرے، اور صبر ہے بڑا مشکل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صابر نہیں ہے۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول پر بھی عمل کرنا چاہیے، اور اللہ کے فعل پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ قول یہ ہے کہ جس طرح اللہ کہے اس طرح کرو، اور اللہ کا فعل کیا ہے کہ جو اللہ کی سنتیں ہیں ان کے اوپر بھی عمل کرو۔ تو اللہ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی صابر نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر کسی کو اقتدار حاصل ہو، ایک حاکم ہو، بادشاہ ہو، اس کے رایا میں اگر کوئی اسے نہ مانے، یا اسے سامنے کھڑے ہو کر گالیاں دے، یا اس کے پیغام کو رد کر دے، تو صبر کا پیمانہ جو ہے نا اس وقت پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، لوگ اللہ کو معاذ اللہ گالیاں بھی دیتے ہیں، لوگ اللہ کے اس کائنات کے اندر خطۂ ارض کے اوپر ایک بتوں کو پوجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ایسی ایسی چیزوں کو شریک کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی صبر کر رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اس بات پر ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور حضور قبلہ عالم کا جو پیغام ہے اس کے اندر ایک چیز جو نا 5 نکاتی پیغام کے اندر ایک تحمل بھی ہے، اور تحمل برداشت
اور نرم مزاجی، یہ جو نا صبر کے جزیات میں آتے ہیں. ہمیں ہر وقت صبر کے دامن کو پکڑنا چاہیے، اور اللہ والوں کا پیغام بھی یہی ہے. اور اللہ والے جو ہوتے ہیں نا وہ نرم مزاج ہوتے ہیں، وہ صابرین ہوتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. ان میں عجلت نہیں ہوتی، جلد بازی نہیں ہوتی، ان میں اس طرح جذبہ نہیں ہوتا جس طرح دوسرے لوگوں میں پایا جاتا ہے. ان کے سامنے بھلے کوئی اس طرح کا عمل بھی کرے جو ان کے مخالف ہو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت شاہ عبد الرحیم، حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں. اب اللہ والوں کے صبر کے پیمانے کو ذرا جانچنا، اور پھر اس چیز پر بھی غور کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں ایک ایسی ہستی ہمیں عطا فرمائی، اس سے نسبت عطا فرمائی کہ جس کے اندر صوفیہ کی مکمل تعلیم موجود ہے. تو شاہ عبد الرحیم جو تھے وہ اتنے بڑے صابر تھے کہ ان کا جو نا صبر اتنا مشہور تھا کہ ایک مرتبہ دو بندے اس کے پاس گئے امتحان لینے کے لیے. دیکھا کہ وہ جو نا اپنے کھیت میں خود ہل چلا رہے. یہ اللہ والوں کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہمارے حضرت بھی ہمیں کہتے ہیں نا، ذریعہ معاش خود کرو، رزق حلال خود کماؤ، محنت کرو. تو وہ شاہ عبد الرحیم جو ہے خود ہل چلا رہے، تو ان دونوں نے اس کو آزمایا. سب سے پہلے کیا کیا، جو اس کے کھیتوں میں پانی جا رہا تھا اس پانی کو وہاں سے توڑ کر، جو بند تھی اس کو توڑ کر جنگل میں پھینک دیا، جنگل میں چلا دیا. پھر دیکھا کہ شاہ عبد الرحیم اسی طرح مسکرا رہے، ہنس رہے، کوئی اس کے چہرے پر جو نا غصہ نہیں ہے، کوئی غصہ نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑے صابر ہیں. پھر کیا کیا کہ اس کے جو بیل بندھے ہوئے تھے ان دونوں بیلوں کو کھول کر جنگل میں چھوڑ دیا. دیکھا کہ پھر بھی صبر کر رہا ہے، تو ان کو اور غصہ آیا کہ یہ بندہ کتنا صابر ہے نا. تو اب کیا کیا، پہلے ایک بندے نے تھپڑ ماری، پھر دوسرے بندے نے تھپڑ مار دی، لیکن پھر بھی صبر کا پیمانہ نہیں ٹوٹا، بلکہ پھر بھی مسکرا رہے ہیں، پھر بھی مسکرا رہے. تو انہوں نے کہا حضرت کیا مسئلہ ہے، اتنی بڑی تکلیف ہم نے آپ کو دی، اس کے باوجود بھی تم مسکرا رہے ہو. کہا کہ تم نے کون سی تکلیف دی. اللہ والوں کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ ظاہر پر نہیں ہوتی نا، وہ کسی اور چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ تم نے کون سا غلط کام کیا ہے جو میں تم پر غصہ کروں. کہا کہ غلط تو کیا نا ہم نے تمہارے ساتھ. بولا غلط نہیں کیا. بولا کیسے. بولا تم نے سب سے پہلے کیا کام کیا، میرے کھیتوں میں جو پانی جا رہا تھا اس کو وہاں سے بند کر کے جنگل میں چھوڑ دیا. تو ظاہر بات ہے میں کب سے اپنے کھیت کو آباد کر رہا تھا، یہ اللہ کا جنگل بیابان جو نا ویران تھا، اس کو بھی تو پانی ملنا چاہیے نا. اب دیکھو سوچ، دیکھو اللہ والوں کی سوچ، ہر چیز کے پیچھے جو اصل حکمت ہوتی ہے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اللہ والے نا. اور حضور سجن سائیں کی بھی یہی تعلیمات ہے. میں نے بہت غور کیا کہ ہم علماء سے جو باتیں سنتے ہیں وہ جو ظاہر پر مبنی ہوتی ہیں اور وہ بتاتے ہیں، صرف حکم بیان کرتے ہیں، پر اس کے پیچھے جو حکمت ہوتی ہے نا اس کو یہ اللہ والے بیان کرتے ہیں اور عمل کر کے دکھاتے ہیں نا. تو پھر کہا کہ دوسری بات، کہا کہ تم نے جو نا میرے بیلوں کو چھوڑ دیا، میں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہوا تھا، ان کو کب سے باندھ کے رکھا تھا، یہ بھی بیچارے جانور ہیں، حیوان ہیں، تم نے ان کو کھول کے یہ تو نیکی کر لی نا جانوروں کے اوپر. کہا کہ ہم نے پھر تمہیں تھپڑے ماری، یہ تو بڑا گناہ کیا ہم نے. بولا گناہ نہیں کیا. بولا دو کام جب میں نے غلط کیے تو تھپڑ تو لگنی چاہیے نا مجھے. کہا کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ تم نے دو تھپڑے ماری، ورنہ جو میں نے گناہ کیا تھا اس پر تو عذاب نازل ہونا چاہیے تھا. تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی سوچ، ان کی سوچ جو ہے نا بڑی وسیع ہوتی ہے اور اصل حکمت پر ان کی جو نا نگاہ ہوتی ہے. تو اللہ والوں کی یہ تعلیم ہے. اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس معرکہ کربلا کے اندر جو سب سے اہم تعلیم ہمیں ملتی ہے وہ صبر کی تعلیم ہے. دوستو ہمیں صبر کرنا چاہیے، مصیبتوں میں صبر کرنا چاہیے، صبر کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے، اور تحمل اور برداشت ہمارے اندر ہونا چاہیے. اب اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ اہل بیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار، جن کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، جن کی محبت ایمان کا شرط ہے، جن کی محبت ایمان کا شرط ہے، اور جن کی طہارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، جن کی ماں سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں، اور قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اعلان کروائے گا کہ اہل محشر اپنے نگاہوں کو جھکا لو کیونکہ فاطمہ بنت محمد پلسرا سے گزر رہی. آج ان کو
شہید کرنے کے بعد جو بچے کچھ افراد ہیں، عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، پاک ہیں، ان کو انہوں نے اونٹوں کے اوپر بندھا ہوا ہے اور قیدی بنا کر ان کے اوپر جو نا باغی کا جو نا اصطلاح قائم کرتے ہوئے کوفے میں کبھی گھما رہے ہیں، کبھی جو نا دمشق میں پھرا رہے ہیں، کبھی شام لے کر جا رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ حضرت زین العابدین کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کسی کے اوپر مصیبت کے کیا پار ٹوٹ سکتے ہیں کہ جب انہوں نے ہمارے اکابر کو شہید کر دیا، ہمارے بڑوں کو شہید کر دیا، تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ عامر بن سعد نے کہا کہ ہماری جو لاشیں ہیں ان پر جنازہ پڑھو اور حسین کے رفقا کو اس طرح چھوڑ دو، اور ہمیں جو نے قیدی بنا کر اونٹوں کے اوپر سوار کر کے اور وہیں سے انہوں نے گزارا جہاں میرے والد کی، میرے حسین کی لاش پڑی ہوئی تھی، میرے بھائی علی اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی، علی اصغر کی لاش پڑی ہوئی تھی، وہاں سے ہماری سواریوں کو گزارا. اب ایسے عالم میں کون برداشت کر سکتا ہے؟ پھر بھی زین العابدین کہتے تھے کہ ہمیں مصطفیٰ کی تعلیم یاد تھی، ہمیں حضور کی تعلیم اور اللہ کا قرآن یاد تھا کہ واللہ یحب الصابرین، جو مصیبت میں صبر کرے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے. تو ہم نے جو صبر کیا دنیا میں تو ایسا کوئی صبر کر ہی نہیں سکتا جو اہل بیت نے صبر کر کے دکھایا. اور میں کہتا ہوں ایسی مصیبت کسی اور کے اوپر آ بھی نہیں سکتی. اور اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے نا. دوست کو ہائے دادلا محب مارائے خاصن خلیلن کے تو سختیوں سہائے، اللہ حسمد بے نیاز آئے جا کرے سا چائے انہی منج آئے کا اونی گال اسرار جی. اللہ جو نا اپنے پیاروں سے امتحان لیتا ہے، مصیبتیں بھی ان پر نازل فرماتا ہے جن کے اندر برداشت ہوتی ہے. اور اہل بیت کے اوپر جو مصیبت آئی، میرے خیال میں دنیا میں یہ جو کربلا والوں کے اوپر مصیبتیں آئیں ایسی کسی کے اوپر نہیں آئی ہوگی. حضرت سیدنا زین العابدین کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح جن قیدی بنا کر دمشق کے بازار میں پھرایا جا رہا تھا، گلیوں میں گھمایا جا رہا تھا، اعلان ہو رہا تھا کہ یہ قیدی ہیں، یہ باغی ہیں معاذ اللہ. تو ایسے وقت میں ایک بڑھیا بھاگتی ہوئی آئی، ایک بوڑھی عورت بھاگتی ہوئی آئی، اس کے ہاتھ میں مشکیزہ تھا، اور اس نے ہمارے جو قافلے کا سپہ سالار تھا اسے کہا کہ ذرا رک جاؤ، یہ تمہارے قیدیوں کو میں پانی پلانا چاہتی ہوں، تمہارے قیدیوں کو میں پانی پلانا چاہتی ہوں. اب دیکھو جو حضور کے گھر میں پلے بڑے، اس گھر میں پیدا ہوئے جس گھر میں فرشتے اترتے تھے، اس گھر کے آنگن میں کھیلے جہاں اللہ کی وحی کا نزول ہوتا تھا، آج ان کو اونٹوں کے اوپر سوار کر کے باندھ کر کے قیدی بنا کر پھرایا جا رہا ہے. کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنا بڑا غم ہے. لیکن ایسے حالات میں بھی انہوں نے صبر کر کے دکھایا، چونکہ حضور کی تعلیمات ان کے سامنے تھی، تبھی تو اللہ نے ان کے مقام کو اس قدر بلند و بالا کر دیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑھیا بھاگتی ہوئی آئی اور آ کر کہا کہ میں ان قیدیوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں. اجازت مل گئی کہ بوڑھی عورت ہے، کیا کر لے گی؟ ٹھیک ہے پانی پلا لو. اب جب پانی پلا رہی ہے تو حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس بوڑھی سے کہتی ہیں کہ کربلا سے لے کر کوفے سے لے کر دمشق تک شام تک آ گئے، کوئی ہمارا اپنا نہیں ہے، کوئی حبدار نہیں ہے. پہلے تو بہت سارے تھے، شیعان علی کہنے والے، حبدار علی کہلوانے والے، لیکن جب ہمیں بلایا پھر بے وفا ہو گئے. اب کوئی نہیں ہے اس پورے سفر میں، ہمارا تو حبدار کوئی نظر نہیں آیا، اور تم ایک ضعیف عورت ہو، تم کون ہو اور تم ہمیں پانی پلا رہی ہو؟ کہا کہ میں تو نہیں جانتی آپ کون ہے، بس مجھے اپنی سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کا فرمان یاد ہے. کہا کہ کون سا فرمان؟ کہا کہ میں ان کی کنیز تھی، میں ان کی باندی تھی، اور انہوں نے مجھے آزاد کر دیا، شادی کی بھی اجازت دی، اور آخر میں مجھے وصیت کی. میں چلی آئی دمشق میں نے ان کو بتایا، اپنی آقا کو بتایا کہ میں دمشق جا رہی ہوں شادی کر کے. کہا کہ وہاں چلی جانا تو وہاں جب بھی قیدیوں کا کوئی قافلہ آئے تو ان کو پانی پلانا. لوگ تو کہتے ہیں کہ حضور کو علم غیب نہیں ہے نا، حضور کو پتہ نہیں. یہاں بی بی فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ جب بھی دمشق کے بازار میں کبھی بھی کوئی قیدیوں کا قافلہ آ جائے تو ان کو ضرور پانی پلانا، یہ میری وصیت ہے. میں تو اپنی اس فاطمہ کی وجہ سے تمہیں پانی پلا رہی ہوں. تو کہا کہ پھر مجھے بتاؤ ذرا کہ اس فاطمہ کی کتنی اولاد تھی. اب وہ بتا رہی ہے کہ اس کا بیٹا ایک حسن تھا، ایک بیٹا حسین تھا، اس کی بیٹی بی بی زینب تھی، میں نے ان کو کھلایا تھا، میں نے ان کو کندھوں پر اٹھایا تھا. اب بی بی زینب رو کر کہتی ہیں تجھے پتا ہونا چاہیے کہ بی بی زینب جو فاطمہ کی بیٹی وہ زینب میں ہوں، اور یہ جو آگے سر مبارک ہے یہ حسین میرے بھائی کا سر ہے، اور انہوں نے ہمیں شہید کر ڈالا ہے. اور اس طرح جو نا ہمیں گلی گلی گھمایا جا رہا ہے. اور وہ بوڑھی عورت رو کر چیخیں مار کے کہتی ہیں کہ
یہ جو میری آقا نے فرمایا تھا، فاطمہ نے کہا تھا، فاطمہ زہرا نے فرمایا تھا، اس وقت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن آج مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ ان کو اس بات کا پہلے علم تھا کہ ان کی اولاد کو اس طرح شہید کرنے کے بعد باقی اہل بیت کو اس طرح باغی بنا کے قیدی بنا کے اس طرح گھمایا جائے گا، تو ان کو پتا تھا، اسی وجہ سے تو انہوں نے مجھے وصیت کی، اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کو پانی پلایا۔ تو دوستو یہ کتنی بڑی مصیبت تھی، لیکن اس ساری مصیبت میں، اس ساری پریشانی میں انہوں نے صبر کر کے دکھایا اور امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ اہل بیت کے اوپر جتنی مصیبت آئی، جتنی پریشانی آئی، کسی کے اوپر شاید ایسی اس زمانے میں، دنیا میں، تاریخ دنیا میں کسی کے اوپر آئی ہوگی یا آگے آئے گی، لیکن ایسے حالات میں بھی صبر کر کے دکھانا، صبر کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جو مصیبت کے وقت ماتم کرے، جو مصیبت کے وقت اپنے بالوں کو کھول دے، اپنے سینے کو پیٹے، آپ نے فرمایا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، اللہ کے قرآن نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، اہل بیت نے ہمیں صبر کی تعلیم دی ہے، اور تمام صوفیاء کرام کی جو تعلیم ہے وہ بھی صبر کے اوپر ہے۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کو سمجھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو صبر بہت بڑی چیز ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو فرمایا حدیث قدسی میں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں ہوں، تو علماء کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ روزے کے اندر صبر پایا جاتا ہے، آدھا روزہ تقریباً صبر کے اوپر ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں اللہ خود دوں گا۔ یعنی صبر جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالی کو بڑا پسند ہے اور سب سے مشکل کام ہے یہ صبر، مصیبت میں صبر کرنا۔ اگلا تجھے گالی دے دے اور طاقت رکھتے ہوئے بھی صبر کرنا، ہاں کمزور ہے پھر تو الگ بات ہے، طاقت رکھتے ہوئے بھی صبر کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، ایسے وقت میں بھی کسی کو معاف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو دوستو جس نے بھی صبر کر کے دکھایا اللہ نے اس کی شخصیت کو بلند و بالا کیا ہوا۔ آج ہمارے سجن سائیں کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ وقت اور زمانہ ہمیں یاد ہے جب ان کے ہماری جماعت کے اوپر فتویٰ لگی، بے بنیاد فتویٰ، حالانکہ ہمارے اندر ہماری جماعت میں ایسے علماء پائے جاتے ہیں اور ہیں، اب بھی موجود ہیں، پہلے بھی تھے الحمدللہ، اور وہ جانتے تھے، ان کو جواب دینا آتا تھا۔ بے بنیاد فتویٰ لگائی گئی، پتہ نہیں کفر کی فتویٰ، وہابیت کی فتویٰ، تو علماء نے کہا تھا حضرت ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، بے بنیاد فتویٰ لگائی، کہا کہ صبر کرو، یہی صوفیہ کا طریقہ ہے۔ اور جب صبر کر کے دکھایا، تحمل اور برداشت جب انہوں نے کی، ہمارے حضرت صاحب نے کی، تو دیکھا دنیا نے کہ جب فتویٰ لگی تو اللہ نے ان کے مقام اور شان کو اور بلند کر دیا۔ پہلے بہت کم لوگ تھے، لوگ اور بڑھ گئے، عزتیں اور بڑھ گئی، شہرتیں اور بڑھ گئیں، فیض اور بڑھ گیا، کیونکہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ حق اور سچ پر بندہ ہے اور اس کا معیار اگر وہ پرکھنا چاہتا ہے تو اس کا معیار یہ ہے کہ اگر اس بندے کی مخالفت نہیں ہوتی تو سمجھو کہ وہ حق پر نہیں ہے نا ابھی تک، تو مخالفت ہوتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ حق پر ہے نا۔ اور اللہ جب کسی سے کام لینا چاہتا ہے تو لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، اور پھر مخالفت کے وقت بندہ صبر کرے نا تو یہ کہلاتا ہے صبر۔ ایسے ہی صبر نہیں ہوتا، صبر ہوتا ہے مصیبت میں، صبر تب ہوتا ہے جب سامنے والا آپ کو گالی دے دے، سامنے والا آپ کو برا بھلا کہے، ایسے وقت میں آپ صبر کرو، تحمل کرو، برداشت دکھاؤ، تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث مبارکہ آپ پڑھ کر دیکھیں، اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ کبھی کبھار دیہاتی جاہل قسم کے لوگ آتے تھے حضور کے پاس اور حضور کو ستاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک دیہاتی نے آپ کو گلے میں چادر ڈال کے کھینچا اور آپ کے گردن پر نشان ہو گئے، لیکن صحابی کہتے ہیں ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، آپ کا چہرہ پھر بھی مسکرا رہا تھا۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی تعلیم، اور پھر حضور کے صحابہ کی تعلیم، حضرت ابوبکر سے لے کر حضرت علی تک کی تعلیم، اور تمام صحابہ کی تعلیم، اور صوفیاء کرام کی تعلیم، اور اس دور کے ہمارے سجن سائیں کی تعلیم۔ اور الحمدللہ حضور کے بلا عالم کی جو نا بعد ہماری جماعت میں ہمیں بھی صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں الحمدللہ جنہوں نے اس تعلیم پر عمل کیا ہے اور ان کے اندر صبر کا مادہ، برداشت اور تحمل کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی شخصیت کو اور بلند و بالا کیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ترقی عطا فرمائے، جتنی برداشت اور صبر ہوگا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور بلند کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمارے حضور کی تعلیم ہے، یہ اہل بیت کی تعلیم ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اس چیز پر ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔